بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم، برادران اسلام، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں پر بے شمار احسانات فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ میرے احسان اتنے زیادہ ہے کہ وہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ کی نعمتوں کو اگر کوئی شمار کرنا چاہے، کوئی کیلکولیشن کرنا چاہے تو زندگی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتیں کبھی نہیں ختم ہو سکتی. کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی؟ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ، 1 ارب، 2 ارب، 1 خرب، 2 خرب. کہیں نہ کہیں تو اللہ کی نعمتیں ختم ہو سکتی ہے، لیکن کہیں نہیں. اور اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیے کہ یہ جو ہمارا ڈھانچہ ہے، باڈی، سر کے تالو سے لے کر پیر کے تلوے تک، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ پوری دنیا ہے. حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے. فرمایا یہ جو پوری دنیا ہے، ساری دنیا، پوری زمین اور زمین پر پھیلی ہوئی چیزیں، میٹھے پانی کے چشمے، کھارے پانی کے چشمے، زمین کے جنگلات، زمین کے کھیت، زمین کے باغات، زمین کی باغ و بہار اور زمین کی قسم کی چیزیں، وہ ساری کی ساری ایک جگہ اگر جمع کر دی جائے تو اسے انسان کہتے ہیں. ہمارے اس باڈی میں پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے سجا دی. کائنات میں کہیں اگر کھارا پانی ہے تو آنکھ سے نکلنے والا پانی انسان میں کھارا ہے. کائنات میں اگر کہیں میٹھے پانی کے چشمے ہیں، ہمارے منہ میں میٹھا پانی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے زبان میں. ہمارے منہ میں جو لعاب ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، اگر وہ کڑوا ہو جائے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. اگر کائنات میں کہیں کڑوا پانی ہے تو پیٹ میں جو پتا ہے اس کے اندر پانی اللہ تعالیٰ نے کڑوا رکھا ہے. کائنات میں اگر پہاڑوں کا سلسلہ ہے تو یہ جو ہماری ہڈیاں ہیں وہ پہاڑوں کی طرح پھیلی ہوئی. کائنات میں اگر باغات ہے تو یہ ہمارا چہرہ جس کے اوپر داڑھی نکلی ہوئی ہے، یہ اللہ نے باغ سجایا. کائنات میں کچھ زمین ایسی ہے جہاں زندگی میں کبھی گھاس نہیں نکل سکتی، تو اللہ نے ہتھیلی ایسی بنائی کبھی وہاں بال نہیں نکل سکتے. کائنات میں ایسی جگہ جہاں کے گھاس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اللہ نے سر پر بال رکھے اسے کاٹے جاتے ہیں. غرض یہ کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب انسان، جس کو حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جملوں میں سمیٹا ہے. فرمایا اس باڈی کو کھول دیا جائے تو دنیا بن جائے، اور دنیا کو سمیٹ لیا جائے تو انسان بن جائے. اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ہزاروں نعمتیں، لاکھوں کروڑوں نعمتیں، بلکہ گنتی ختم ہو سکتی ہے، اللہ کی نعمت نہیں ختم ہو سکتی. اور اس کو اس طرح میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ہماری پوری باڈی جس کو ابھی میں بیان کر رہا تھا، اس باڈی میں یہ چھوٹی چھوٹی 2 آنکھیں،
بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ آنکھوں کی قدر اس سے معلوم کیجئے جسے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے محروم کر دیا ہو، جو دیکھ نہ سکتا ہو، جس کے سامنے دنیا کالی ہو گئی ہو، دنیا اندھیری ہو گئی ہو، وہ کسی کو نہیں دیکھ پاتا۔ آپ اس سے پوچھئے کہ آنکھوں کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے، ہمیں قدر نہیں ہے، اور اس قدر نہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ دی تھی تاکہ ہم اپنی ماں کا دیدار کر سکے، اپنے باپ کو پیار سے دیکھ سکے، باپ کو دیکھ سکے، ماں کو دیکھ سکے، اللہ کی پھیلی ہوئی زمین کو دیکھ سکے، اللہ کی پھیلی ہوئی باغ و بہار کو دیکھ سکے، اور ان چیزوں کو دیکھ کر ہم اپنے رب کو پہچان سکے کہ اس کائنات کے پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن اگر انہی آنکھوں سے ہم بد نظری کرتے ہیں، ہم بدنگاہی کرتے ہیں، غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جن چیزوں کے دیکھنے سے میرے اللہ نے منع کیا ہے، تو ہم انہی آنکھوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے آنکھ، اب اس کا اندازہ لگائیے۔ ہمارے مفسرین میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ نازک ہے، کہیں کوئی تنکا اس میں نہ چلا جائے تو اللہ تعالیٰ نے پلکوں پر بال رکھ دیے کہ کہیں کوئی تنکا نہ چلا جائے، اوپر سے کوئی چیز نہ گرے اور اوپر سے کوئی چیز اندر نہ چلی جائے تو بھووں پر بال رکھ دیے تاکہ اندر تنکا نہ چلا جائے، کوئی چیز ٹکرا کر آنکھوں کو نقصان نہ پہنچائے تو ایک سخت اللہ تعالیٰ نے ہڈی رکھ دی تاکہ آنکھوں کی حفاظت ہوتی رہے۔ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں اے انسان، تیری آنکھ کے اندر نقصان نہ پہنچے، اس کی ذمہ داری اور اس کا نظام ہم نے کیا ہے، لیکن باہر پھیلے ہوئے حسن و جمال کو دیکھ کر تیری آنکھ نہ بگڑنے پائے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آنکھوں کے ذریعے سے بدنگاہی نہ ہونے پائے، اس کا نظام اے انسان تجھے کرنا پڑے گا۔ ایک انسان جب بدنظری کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، گناہ کی جو نحوستیں آتی ہے ان نحوستوں میں بد نظری ایک ایسی چیز ہے اور ایک ایسا وبال ہے کہ اس سے جو کچھ نقصانات ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا نقصان جب ایک انسان نامحرم عورت کو دیکھتا ہے، بد نظری کرتا ہے اور نامحرم عورتوں پر نظر ڈالتا ہے تو ایک بہت بڑا نقصان وہ ہوتا ہے جسے ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمایا جو بد نظری کا عادی بن جاتا ہے اللہ ان آنکھوں سے اللہ اپنے سامنے رونے کی توفیق چھین لیتے ہیں، وہ آنکھوں میں پھر رونے کی توفیق اللہ نہیں نصیب فرماتا۔ بہرحال یہ بڑی قیمتی چیز، اور کتنی قیمتی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دو ہی رکھی اور ان آنکھوں میں قسم قسم کی چیزیں، اس میں کالا رنگ بھی ہے، سفید بھی ہے، سرخی بھی ہے، مختلف قسم کے رنگ ان آنکھوں میں بھر دیے، اور پھر تاثیر ان آنکھوں کی ایسی رکھی کہ کعبۃ اللہ کو دیکھو تو ایک عجیب ذائقہ ان آنکھوں میں محسوس ہوتا ہے، ماں کو دیکھو تو محبت امنڈنے لگتی ہے، بیوی کو دیکھو تو ایک الگ محبت کا انداز انہی آنکھوں میں اتر آتا ہے، بیٹی کو دیکھو تو ان آنکھوں کے ذریعے سے شفقت اتر آتی ہے، بہن کو دیکھو تو ایک الگ نرالا انداز ہوتا ہے۔ تو آنکھ تو ایک دو ہی ہے، آنکھ تو دو ہی ہے، لیکن اس میں قسم کی چیزیں، انہی آنکھوں پر بولتا رہے کوئی آدمی زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ کی اس نعمت پر بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ تو بڑی قیمتی چیز میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف آنکھ کے اندر ہزاروں چیزیں اللہ نے پوشیدہ رکھی ہے، تو ایک نعمت میں ہزاروں نعمتیں ہیں، ایسی تو ان گنت نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کیسے کوئی شمار کر سکتا؟ میرے بھائیوں، آج کی اس رات میں خاص طور پر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اللہ نے انسانوں کو بنایا۔ ہمارے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اور آپ کو بیٹھ کر یہ اندازہ لگانا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ جس دن
جس تاریخ میں، جس دن میں اور جس وقت ہم اور آپ پیدا ہوئے، اس دن اس دھرتی پر، اس زمین پر نہ معلوم کتنے کتے پیدا ہوئے ہوں گے، کتنی بلیاں پیدا ہوئی ہوں گی، کتنے سانپ اور بچھو پیدا ہوئے ہوں گے۔ میرا اللہ چاہتا تو ہمیں بھی کوئی کتا اور بلے اور کسی جانور میں اللہ ہمیں شامل کر دیتا۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور انسان بنا کر پھر اللہ نے ہمیں ایمان کے گھرانے میں پیدا فرمایا، مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، ورنہ اللہ چاہتا تو کسی اور دھرم میں پیدا کر دیتا۔ ہم اللہ سے مانگنے نہیں گئے تھے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والے گھرانے میں پیدا کیا اور ہمیں مسلمانوں کا سا نام عطا کیا۔ اس اللہ کی بے شمار نعمتیں، لیکن ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی وہ یہ کہ ہمیں اپنے آخری نبی، آخری دلارے نبی، پیارے نبی، امام الانبیاء والمرسلین، تاجدار مدینہ، فخر رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس کے لیے بھی ہم نے کوئی فارم اللہ تعالیٰ کے یہاں داخل نہیں کیا تھا، کوئی اپلیکیشن نہیں کی تھی کہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دیا جائے۔ اللہ نے بغیر مانگے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا؟ فرمایا، کسی شاعر نے بہت بڑی بات کہی ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ یوسف کا حسن دیکھنا ہو تو حضور میں موجود ہے، عیسیٰ کے معجزات حضور میں موجود ہے، موسیٰ کے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ سارے نبیوں کو جتنا اللہ نے دیا وہ ایک ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے سارے معجزات جمع کر دیے۔ بلکہ پچھلے نبیوں کو جتنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا، پانی نہیں تھا، پانی ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا پتھر پر اپنے عصا کو مارو، پانی نکل پڑے گا، اور پانی نکلا، سب سیراب ہو گئے، سب پینے لگے اور سب نے استعمال کیا اس پانی کو۔ میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے پاس حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پانی ختم ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا ہو میرے سامنے پیش کرو۔ ایک برتن لایا گیا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا، صحابہ کرام موجود ہیں، بڑی جماعت موجود ہے اور سب کو ضرورت ہے پانی کی، سب کو وضو کرنا ہے، سب کو استعمال کے پانی کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھوڑے سے پانی میں اپنا دست مبارک اس طرح پھیلا کر رکھا، انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہوا، صحابہ استعمال کرتے گئے، سب نے وضو کر لیا، سب نے استعمال کا پانی جمع کر لیا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں اگر پتھر سے پانی نکلا ہے تو وہ تو قدرتی چیز ہے، پتھر سے آج بھی آبشار نکلتے ہیں، پہاڑوں سے آج بھی جھرنے نکلتے ہیں، پہاڑوں سے آج بھی پانی نکلتا ہے۔ پتھر سے پانی نکلنا ایک قدرتی چیز ہے، لیکن انگلی سے پانی نہیں نکلتا۔ وہ معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حضور کے معجزات، ہزاروں معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران پانی ختم ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جاؤ کہیں پانی تلاش کرو۔ صحابی کو بھیجا گیا پانی تلاش کرنے کے لیے، بخاری شریف کی حدیث، اور تلاش کرتے 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 کہیں دور نکلے تو ایک عورت اونٹ پر اپنا مشکیزہ بھر کر، پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ لے کر وہ عورت پاس ہو رہی تھی۔ صحابہ نے پوچھا این الماء، پانی کہاں ہے، پانی کہاں ملے گا؟ تو پانی لے کر آ رہی ہے، ہمیں بھی ٹھکانہ بتلا دے، ہم جائیں گے، ہم پانی بھر کر لائیں گے۔ وہ عورت کہتی ہے پانی اتنا دور ہے کہ کل اس وقت میں پانی لینے کے لیے نکلی تھی، آج وہاں سے میں پانی بھر کر لوٹ رہی ہوں، 24 گھنٹے کی دوری سے میں لوٹ رہی ہوں۔ اتنا دور پانی؟ کہا تو پھر تو چل ہمارے ساتھ۔ کہا کہاں؟ کہا ہمارے نبی بلا رہے ہیں۔
کون نبی؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ وہ صحابی اس عورت کے اونٹ کو لے کر آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ مشکیزہ پیش کیا گیا، وہ اونٹ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مشکیزے کا منہ کھول دو، منہ کھولا گیا، پانی انڈیلا گیا، صحابہ کو فرمایا جس کو ضرورت ہو پوری کر لو، پانی نکلتا گیا، مشکیزہ ویسا کا ویسا باقی ہے، ویسا کا ویسا بھرا ہوا ہے۔ سارے صحابہ نے اپنا کام پورا کر لیا، پھر مشکیزے کو بند کیا گیا، مشکیزے میں ایک قطرہ پانی کا کم نہیں ہوا تھا۔ حضور نے صحابہ کو حکم دیا کچھ کپڑا جمع کرو، کچھ کھانا پینا جمع کرو، کچھ کھانا ستو وغیرہ جمع کیا گیا، کچھ کپڑے جمع کیے گئے، اور اس عورت کو بطور ہدیے کے یہ کپڑے اور یہ ستو اور یہ کھانا دیا گیا۔ اور حضور فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اے عورت تیرا پانی ہم نے استعمال نہیں کیا، ہمیں تو پانی اللہ نے عطا کیا تھا، تیرا اتنا ہی پانی ہے جتنا تو لے کر آئی تھی، اللہ نے اس میں ہمیں برکت عطا فرما دی، ہم نے استعمال کر لیا، لیکن یہ تیرا احسان ہے کہ تو آ گئی، لے یہ کچھ ہدیے تحائف لے کر تو یہاں سے روانہ ہو جا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، اور علماء نے معجزات پر مستقل کتابیں لکھی، ایک ایک کتاب میں کئی سو معجزات جمع کر دیے گئے۔ پھر ان معجزات میں قرآن کریم ایک مستقل معجزہ ہے، ایک مستقل۔ حضور کے معجزات زمین تک نہیں، آسمان تک، آسمان تک چاند کو اشارہ ہوا، ٹکڑے ہو گیا، سورج ڈوب گیا تھا، حضرت علی کی نماز باقی تھی اور آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا، آنکھیں اشک بار تھی۔ پوچھا علی کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عصر کی نماز باقی ہے، سورج ڈوب چکا ہے۔ حضور نے اشارہ فرمایا، ڈوبے ہوئے سورج کو دوبارہ اللہ کے حکم سے منگوا لیا، حضرت علی نے اپنی نماز ادا کی۔ آپ کے معجزات زمین سے متعلق، آپ کے معجزات پانی سے متعلق، آپ کے معجزات سورج سے متعلق، آپ کے معجزات چاند سے متعلق، بے شمار اور ان گنت معجزات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ آپ بے مثل ہے، آپ کیا ہیں، آپ کون ہیں بعد از خدا، بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر کسی کا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان خصوصیات میں ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ سارے نبیوں کو جو مقام نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور ذرا سی دیر میں آپ کا یہ سفر، تھوڑی دیر میں آپ حرم سے نکلے، بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس سے نکلے، ساتوں آسمان کا سفر طے کیا اور رات میں واپس آ رہے ہیں، تو آپ کے بستر کی گرمی ویسی ہی تھی جیسے آپ چھوڑ کر گئے تھے، دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی، رات اتنی ہی تھی، ذرا سی دیر میں آن واحد میں اتنا لمبا سفر، اور اتنا لمبا سفر کیسے ہوا؟ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوا۔ اللہ قادر مطلق ہے، جو اللہ رات کو گزارنے پر قادر ہے، وہ اللہ زمانے کو ٹھہرانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے سورج چلتا رہے گا، والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے قرارگاہ کی طرف چل رہا ہے۔ اللہ جب تک چاہیں گے یہ چلے گا، اللہ جب تک چاہیں گے یہ پورب سے نکلے گا، اللہ جب چاہیں گے یہ پچھم سے نکلے گا، اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے چاند سورج ستاروں کی یہ انجمن برقرار رہے گی، اور اللہ جس دن چاہیں گے چاند کو بے نور کر دیں گے، اللہ جب چاہیں گے سورج سے اس کی روشنی کو چھین لیں گے، اللہ جب چاہیں گے ستاروں کو بکھیر دیں گے، اللہ جب چاہیں گے اس کائنات کے نظام کو درہم برہم کر دیں گے۔ میرے اللہ کے پاس قدرت ہے، اللہ کے پاس قدرت ہے۔ تو ذرا سی دیر میں اتنا لمبا سفر ہم اپنی عقل سے سوچیں تو بڑا مشکل کام ہے،
لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں. فعال لما یرید، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں زمین سے پانی نکلتا ہے، اللہ چاہتے ہیں آسمان سے پانی برستا ہے، اللہ چاہتے ہیں زمین سے لہلہانے والا سبزہ نکلتا ہے، اللہ چاہتے ہیں زمین سے سبزی اگتی ہے، اللہ چاہتے ہیں کھیت لہلہاتے ہیں. اللہ نہیں چاہیں گے اس دن کچھ نہیں ہوگا. معراج اللہ نے چاہی میرے نبی کو بلایا جائے. اور کیوں بلایا جائے؟ معراج سے پہلے مکی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا گیا، بہت پریشان کیا گیا، اتنا ستایا گیا، اتنا پریشان کیا گیا کہ کعبہ میں، مکہ مکرمہ میں، حرم میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور مشورہ ہوا مشرکین کا کہ اونٹ کی اوج لا کر آپ کے سر پر رکھ دی جائے. سجدے میں ہے اور اونٹ کی اوج لا کر آپ کے سر پر رکھی گئی، آپ سر نہیں اٹھا پائے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر اس کو ہٹایا. میرے بھائیوں، اتنا پریشان کیا گیا ہے کہ اونٹ کی اوج ڈال کر وہ لوگ اتنا زور سے ہنس رہے تھے کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گر رہے تھے. حضور نے سر اٹھایا اور اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر کہا اللہم علیک بی جہل ابن ہشام، اے اللہ اس اوج ڈالنے والے ابو جہل سے بدلہ لے لینا، فلاں سے بدلہ لے لینا، فلاں سے بدلہ لے لینا. حضور کی عادت بد دعا کرنے کی نہیں تھی، آج بد دعا اس لیے کی ہے کہ اے ظالموں، میں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا تھا، تم نے اونٹ کی اوج ڈال کر میرے اور اللہ کے کنیکشن میں کاٹنے کی کوشش کی. اللہ اور میرا کنیکشن نہیں کر سکتا ہے، تمہیں دنیا کو کاٹ کر چلے جانا پڑے گا. راوی حدیث جب اس حدیث کو بیان کرتا ہے بخاری شریف میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے لوگوں کو بد دعا دی گئی تھی، بدر میں ہم نے ان سب کو مرا ہوا پایا. جو بہت پریشان کیا گیا، بہت ستایا گیا. پھر ان ستائے جانے والے واقعات میں ایک بہت عجیب، بہت پریشان کن واقعہ، بہت دل کو ہلا دینے والا واقعہ پیش آیا. وہ طائف کا واقعہ ہے. طائف میں اوباش بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، پتھر برسائے گئے آپ کے اوپر، آپ لہو لہان ہو گئے، آپ کی جوتیاں پیروں کے ساتھ چمٹ گئی اور جوتیاں نکل نہیں پا رہی تھی، خون میں آپ لت پت ہو چکے آپ کے پیر، اور آپ بہت پریشان ہوئے، بہت حیران ہوئے. یہی وجہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دعوت التبلیغ کے میدان میں کس جگہ بہت ستایا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تو پوچھ رہی ہے اس لیے میں کہتا ہوں، ورنہ میں نہ کہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا طائف کے میدان میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور موقع پر نہیں ستایا گیا. طائف کے اس ستائے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا جاؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے آؤ. آسمانوں پر، اوپر کی دنیا میں سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے تخت عطا کیا تھا ہواؤں میں سیر کرنے کے لیے، اڑنے کے لیے. وہ جہاں چاہتے تھے ہوا کو حکم کرتے، تخت پر بیٹھ جاتے اور وہ ہوائی جہاز ان کو آنے واحد میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا تھا. قرآن نے اس کو بیان کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ ان کا تخت ہواؤں کے دوش پر سفر کرتا تھا، لیکن میرے آقا کو اللہ نے کیسا معجزہ دیا کہ اے سلیمان آپ کا تخت اڑے گا، لیکن آسمان کے نیچے میرے نبی اپنی جوتیوں سمیت سدرۃ المنتہا کو پار کر کے آگے نکل گئے، ساتوں آسمان کو چیرتے ہوئے آگے نکل گئے. یہ معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن غزوہ طائف کا جو سفر ہوا، طائف کے اس سفر کے بعد آپ کو پریشان کیے جانے کے بعد جبرائیل کو بھیجا، جاؤ میرے نبی کو بلا کر لے آؤ. کیوں اے اللہ تعالیٰ، آپ کیوں میرے نبی کو طائف کے بعد بلا رہے ہیں، طائف کے سفر کے بعد بلا رہے ہیں؟
اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں، اے میرے نبی، مکے والوں نے آپ کو بہت پریشان کیا، طائف والوں نے آپ کو بہت پریشان کیا، زمین والے اگر آپ کو نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ آپ کون ہیں، زمین پر اگر آپ کی قدر و قیمت یہ طائف والے نہیں پہچانتے ہیں، مکے کے مشرکین نہیں پہچانتے ہیں، تو میرے نبی آپ آؤ نا آسمان پر، آپ خود دیکھ لو کہ زمین والے اگر آپ کو نہیں پہچانتے تو آسمان والوں کی نظروں میں آپ کی قیمت کتنی زیادہ ہے، آپ آسمانوں پر آ کر خود دیکھ لیجئے۔ آسمانوں کا سفر ہوا معراج کی رات میں، اور یہ بڑا لمبا سفر، اتنا لمبا سفر کہ بھئی ہم یہاں سے اپنے گھر تک جاتے ہیں کتنا وقت لگتا ہے وہ ہمیں اندازہ ہے، یہ اتنا بڑا سفر کہ بیت المقدس کتنا دور، اور اس کے بعد پہلا آسمان 500 سال کی مسافت پر، دوسرا اور 500 سال کی مسافت پر، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک آسمان کی چوڑائی 500 سال کی، پھر دوسرا آسمان 500 سال کی دوری پر، اسی طرح ہر آسمان 500 سال کی موٹائی والا، اور پھر اوپر پہنچنے کے لیے اور 500 سال، ایسے 7 آسمان کا سفر اتنی دوری کا ذرا سی دیر میں، اس کو ایک مومن ہی مان سکتا ہے، کافر نہیں مان سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا اتنا لمبا سفر کوئی کر کے آ سکتا ہے؟ کہا میرے آقا نے اگر کیا ہے تو بالکل ہم ایمان لاتے ہیں کہ آپ نے سفر کیا ہی ہوگا۔ ابو جہل انکار کر رہا تھا۔ اور عجیب بات ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، اتنا لمبا سفر جس میں آپ بیچ میں ایک اسٹیشن آیا تھا آپ کا جسے بیت المقدس کہتے ہیں، سارے نبیوں کو وہاں جمع کیا گیا ہے، اور امامت کے مصلی پر امام الانبیاء والمرسلین کو کھڑا کیا گیا، آپ سب کے امام ہیں، آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگے رکھا ہے۔ یہ تو معراج کی بات ہے، آپ کی عمر 8 سال کی تھی، 8 سال کی، اور آپ گرمی میں چل رہے تھے، آپ کے ایک چچا نے آ کر آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا، اپنے پیچھے اونٹ چلنا بند ہو گیا، پھر آپ کو اتارا، پھر اونٹ کو چلایا تو چلنے لگا، پھر آپ کو پیچھے بٹھایا، پھر اونٹ رک گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا آپ چاہتے ہو کہ میں اونٹ پر بیٹھوں اور اونٹ چلے؟ کہا بالکل۔ کہا تو پھر مجھے پیچھے مت بٹھائیے، مجھے آگے بٹھائیے تو اونٹ چلے گا ورنہ نہیں چلے گا۔ آپ کو آگے بٹھایا گیا اور اونٹ دوڑنے لگا، یہ بتلا دیا میرا نبی پیچھے بیٹھنے کے لیے نہیں، وہ لوگوں کی امامت کے لیے آیا، وہ آگے رہنے کے لیے آیا۔ معراج کی رات میں آپ امام الانبیاء بنے، سارے نبی آپ کے پیچھے اور آپ سب سے آگے، آپ امام ہیں۔ یہ اسٹیشن تھا۔ تو دوسرے دن صبح میں جب مکے میں بات پھیلی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات میں اتنا دور جا کر آیا، بیچ میں بیت المقدس بھی آیا، تو مشرکین جمع ہو گئے۔ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، مشرکین جمع ہو گئے اور جمع ہو کر پوچھنے لگے کہ اچھا آپ بیت المقدس بھی گئے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کی چھت کیسی ہے، اس میں رنگ کیسا ہے، فلاں چیز کیسی ہے، فلاں چیز کیسی ہے۔ چند لمحوں کے لیے حضور وہاں ٹھہر کر آئے تھے، یہ کیسے یاد رہتا اور یہ کیسے گن لیتے آپ کہ دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی؟ میرے اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، لو میں بیت المقدس آپ کی نظروں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہوں۔ بیت المقدس آپ کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ اب مشرکین پوچھ رہے ہیں دروازے کتنے، حضور کہہ رہے ہیں اتنے، کھڑکیاں کتنی، حضور کہہ رہے ہیں اتنی، فلاں کیسا، حضور فرما رہے ہیں ایسا، حضور فرما رہے ہیں ایسا، سارا پورا منظر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نظروں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ میرے بھائیوں، حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس معراج میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز بطور ہدیے کے آپ کو آپ کی امت کے لیے عطا فرمائی اس کا نام بھی معراج۔ امت کو جو چیز دی گئی اس کا نام بھی معراج، جس کو ہم لوگ نماز کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں الصلاۃ معراج المؤمن،
نماز مومن کی معراج کہی گئی ہے. معراج میں حضور اللہ سے بات کر کے آئے ہیں، نماز میں مومن اللہ سے بات کرتا ہے. نماز میں مومن کے سامنے اللہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی قرات کا جواب دیتے ہیں. حدیث پاک میں ہے یہ نماز اللہ تعالیٰ نے زمین پر نہیں عطا فرمائی، آسمانوں پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ میرے نبی یہ تحفہ میں دے رہا ہوں آپ کی امت کے لیے. اور وہ 50 نمازیں تھیں، لیکن اللہ کا کرم ہوا، حضرت موسیٰ بیچ میں ملاقات ہوئی اور وہ کم کرنے کے لیے بھیجتے رہے اور 50 سے 5 ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمازیں 5 ہو چکی ہے، لیکن اپنی امت کو کہہ دینا ادا 5 کرو گے، میرے جملے بدلا نہیں کرتے ہیں، میں 50 لکھ چکا ہوں، ثواب 50 کا ملتا رہے گا. آج ہم نے ان نمازوں کا کیا حال کر کے رکھا ہے؟ کیا ہم 5 وقت کی نمازیں اپنے وقت پر ادا کر رہے ہیں؟ نماز جتنی بہتر ہوگی ہماری زندگی اتنی بہتر ہوگی، اور نماز میں جتنا بگاڑ آئے گا زندگی میں اتنا بگاڑ آئے گا. نماز زندگی کا ریگولیشن کرنے والی چیز ہے. زندگی جتنی صحیح بنانا چاہتے ہو نماز کو اتنا صحیح بنا لیجئے، اللہ تعالیٰ زندگی کو درست کر دیں گے. ہم اپنی نمازوں کو آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کا مقام کتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ زمین پر عطا کی، زکوٰۃ کے احکام زمین پر اتارے، روزے کے احکام زمین پر اتارے، حج کے احکام زمین پر اتارے. نماز دینے کے لیے اللہ نے آسمانوں پر بلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تحفہ ہم آپ کی امت کے لیے دے رہے ہیں. اور میرے بھائیوں، قیامت میں اس تحفے کا سوال ہوگا. روز محشر کے جا گداز بود اولی پرشش نماز بود. قیامت کے دن جبکہ جا کنی کا عالم ہوگا، اس وقت ایمان کے بعد سب سے پہلا سوال اگر کسی چیز کا ہوگا تو وہ نماز کا ہوگا کہ نماز ادا کی تھی یا نہیں ادا کی تھی. ہم اپنی نمازوں کا خیال رکھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں. 5 وقت کی نمازیں میرے اللہ نے فرض کی ہے، ان 5 وقتوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. ہم اپنی کاروبار کا اہتمام کرتے ہیں، ہم اپنے گھر بار کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کا اہتمام ہم کیوں نہیں کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس اہمیت کے ساتھ، اور قرآن کریم میں کوئی پارہ ایسا نہیں ہے جس میں نماز کا حکم نہ ہو. بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں مجھے اتنا غصہ آتا ہے ان لوگوں پر، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر کسی کو نماز پڑھانے کے لیے امام کھڑا کر دوں اور پھر میں چکر لگاؤں، میں دیکھوں کہ کون گھر پہ نماز پڑھتا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ گھر پر نماز پڑھنے والوں کے گھروں میں آگ لگا دوں. میرے بھائیوں، جو لوگ گھر پر نماز پڑھتے ہیں وہ نماز تو پڑھ رہے ہیں، فرق اتنا ہے کہ وہ جماعت میں نہیں آتے. اس پر میرے آقا کو اگر اتنا غصہ آتا ہو تو جو بالکل نماز چھوڑ دیتے ہیں اس پر حضور کو کتنی اذیت پہنچتی ہوگی اور کتنی ناراضگی ہوتی ہوگی. ہم اپنی نمازوں کا اہتمام کریں میرے بھائیوں. حضور نماز سکھا کر گئے ہیں، نماز دے کر گئے ہیں امت کے ہاتھوں میں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن ایک فرق میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک ہے جاننا اور ایک ہے جان کر ان کی بات کو ماننا. دونوں میں فرق. جانتے تو مشرکین بھی تھے کہ یہ سچے ہیں. ابو جہل حضور کو سچا مانتا تھا، ابو لہب حضور کو سچا مانتا تھا، عتبہ شیبہ حضور کو سچا مانتے تھے، جانتے تھے، سچا جانتے تھے، لیکن حضور کی باتوں کو مانتے نہیں تھے. ان کا یقین تھا کہ یہ سچے ہیں، صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے، لیکن جہاں بات ماننے کی باری آئی وہ نہیں مانتے تھے. ورنہ ان کو پتا تھا یہ سچے. کتنا پتا تھا؟ بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. بخاری شریف میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے. کتاب المغازی ایک کتاب ہے، اس میں ذکر کیا کہ صحابہ کرام میں ایک صحابی ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چہیتے صحابی ہیں اور مدینہ منورہ کے رہنے والے.
انصاری صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور جب مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، بہت عجیب واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. حضور مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ گئے اور مدینہ منورہ رہنے لگے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا چلو میں مکہ جاؤں، عمرہ کر لوں، کعبے کا طواف کر لوں اور پھر میں واپس آ جاؤں گا. مکے میں ان کا ایک دوست رہتا تھا جسے امیہ ابن خلف کہا جاتا ہے. ان دونوں کے درمیان حضرت سعد اور امیہ، حضرت سعد صحابی ہے، امیہ ابن خلف مشرک ہے، لیکن دونوں کے درمیان پہلے سے دوستی تھی اور گہری دوستی تھی. دونوں اتنی گہری دوستی کہ امیہ جب مدینے کے پاس سے گزرتا تو حضرت سعد کے یہاں ٹھہرتا اور حضرت سعد جب مکے سے گزرتے تو امیہ کے یہاں ٹھہرتے تھے. بڑی گہری دوستی تھی دونوں میں. تو حضرت سعد ابن معاذ مکہ گئے اور اپنے مشرک دوست امیہ ابن خلف کے یہاں پہنچے، امیہ کے یہاں ٹھہرے اور امیہ کو کہا امیہ دیکھنا ذرا کوئی وقت مناسب معلوم کرو، مجھے حرم میں لے جاؤ، میں طواف کرنا چاہتا ہوں، عمرہ کرنا چاہتا ہوں، عمرے کے ارادے سے آیا ہوں. دوپہر کا وقت تھا. امیہ ابن خلف نے کہا چلو ہم چلتے ہیں ساتھ، حرم میں جاتے ہیں، طواف کر لیتے ہیں. تو حضرت سعد نکلے، امیہ آگے آگے چل رہا ہے اور ساتھ میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں. راستے میں ابو جہل کی ملاقات ہوئی اور ابو جہل امیہ کو پوچھتا ہے اے امیہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ میرا مدینہ سے آیا ہوا ایک دوست ہے جسے سعد ابن معاذ کہا جاتا ہے. ابو جہل نے کہا اے سعد تم مکے میں آرام سے گھوم رہے ہو، تم نے یہاں سے آئے ہوئے لوگوں کو، محمد اور محمد کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم پناہ دے رکھی ہے اور تم مدینے میں مکے میں آرام سے گھوم رہے ہو، تمہیں کوئی ڈر نہیں لگتا، کوئی ٹینشن نہیں آتا کہ تم ہمارے مکے میں آرام سے چل رہے ہو؟ اور آگے ابو جہل نے کہا اے سعد تو یہ امیہ کے ساتھ ہے اس لیے میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ اگر تو اکیلا ہوتا تو صحیح سالم تو اپنے گھر نہیں جا سکتا. اب حضرت سعد سے رہا نہیں گیا. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں طواف کرنے آیا ہوں. ارے ابو جہل اگر تو نے آج میرا راستہ روکا تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم جب شام کے سفر پر جاتے ہو تو تم مدینے کے پاس سے گزرتے ہو. آج تم مجھے یہاں روکو گے میں تمہیں وہاں روکوں گا، تمہیں پاس نہیں ہونے دوں گا، نکلنے نہیں دوں گا. ادھر امیہ کہنے لگا سعد اتنا زور سے کیوں بولتے ہو، آہستہ بولو، یہ مکے کا سردار ہے، ابو جہل مکے کا چودھری ہے، مکے کا بڑا آدمی ہے، تم زور سے بولتے ہو. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیہ تم پیچھے ہٹو، چھوڑ دو مجھے، اور تم ابو جہل کی کیا بات کرتے ہو؟ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے تیرے بارے میں بھی سن رکھا ہے کہ تو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا. امیہ تو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا ہے، تو ابو جہل کی کیا بات کرتا ہے؟ اب امیہ کو ٹینشن ابو جہل کا نہیں اپنا کہ مجھے مارا جائے گا، مجھے مارا جائے گا. میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں وہ تھا مشرک، تھا کافر، لیکن یقین تھا کہ محمد نے کہہ دیا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا، یقیناً مجھے مارا جائے گا. میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں جانتے وہ لوگ بھی تھے کہ یہ سچے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے، لیکن بات مانتے نہیں تھے. امیہ کو ٹینشن آ گیا کہ مجھے مارا جائے. اب امیہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ابو جہل کو چھوڑو، آہستہ بولو، یہ نہیں کہہ رہا ہے. اب امیہ یہ کہتا ہے کہ مجھے مسلمان مار ڈالیں گے، ختم کر ڈالیں گے، میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جاؤں گا. کہا بالکل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو مارا جائے گا. تو دوسرا سوال پوچھتا ہے کیا مکے میں مارا جاؤں گا؟ کہا وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ پکی بات کہ تو مارا جائے گا، مارا جائے گا. اب تو امیہ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، سعد ابن معاذ بھی طواف کر کے گھر کی طرف جا رہے ہیں اور امیہ باہر سے اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے اے ام صفوان سنتی ہو کہاں چلی گئی، سنتی ہو کہاں چلی گئی؟ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ سنو میرا دوست میرا بھائی سعد ابن معاذ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مسلمان مجھے مار ڈالیں گے، قتل کر ڈالیں گے.
تو اب وہ بیوی بھی پوچھ رہی مکے میں مارے جائیں گے یا باہر؟ کہا وہ مجھے معلوم نہیں۔ امیہ کہتا ہے میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، امیہ کہتا ہے میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں آج کے بعد مکہ چھوڑ کر میں باہر نہیں نکلوں گا، آج کے بعد مکے کی حد سے میں باہر نہیں نکلوں گا، پتہ نہیں کہاں میں مار دیا جاؤں۔ تو میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، جانتے وہ لوگ بھی تھے، مانتے نہیں تھے۔ ہوا کیا؟ بدر کا معرکہ پیش آیا، بدر کی لڑائی کا معاملہ پیش آیا، اور ابو جہل نے اعلان کر دیا مکے میں، اے لوگوں نکلو نکلو، مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلو۔ یہ اعلان سنتے ہی امیہ اپنے گھر میں جا گھسا، چپ چاپ بیٹھ گیا، بھئی سب جائیں گے میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ ابو جہل چلتے 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 امیہ کے دروازے پر آواز دی، امیہ باہر نکلو باہر نکلو۔ امیہ باہر نکلا، امیہ کہہ رہے نہیں نہیں میرے بس کی بات نہیں، میں نہیں آؤں گا، تمہیں جانا ہو جاؤ، جس کو جانا ہو جائے، میں نہیں جاؤں گا، محمد نے کہہ دیا ہے میں مارا جاؤں گا، میں نہیں نکلوں گا۔ ابو جہل نے کہا نکلنا پڑے گا، تو مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، تو نہیں نکلے گا، تجھے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی نہیں نکلیں گے، تجھے نکلنا پڑے گا۔ چنانچہ بہت اصرار کے بعد اس نے قیمتی اونٹ خریدا اور اونٹ خرید کر باہر نکلا۔ بیوی کہہ رہی ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہیں تمہارا بھائی سعد بن معاذ کیا کہہ کر گیا ہے؟ کہا بالکل پکی بات ہے، لیکن میں تجھے گارنٹی دے کر جاتا ہوں، میں تھوڑے دور چل کر چپ چاپ واپس آ جاؤں گا، میں وہاں تک نہیں جاؤں گا جہاں تک یہ لوگ جانے والے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ اونٹ کو جہاں جہاں لے کر جاتا تھا قریب باندھتا تھا، اور اس ارادے سے باندھتا تھا کہ جہاں موقع ملے گا میں بھاگ کر مکہ چلا جاؤں گا، لیکن اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور مقدر میں لکھا ہوا ٹلتا نہیں ہے، ہٹتا نہیں ہے۔ اللہ اس کو بدر کے میدان میں لے گئے اور بدر کے میدان میں وہ مارا گیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، میرے دینی بھائیوں، میرے غیور نوجوان مسلمانوں، یہ لوگ جانتے تھے کہ حضور نے کہا ہے ہو کر رہے گا، مانتے نہیں تھے۔ اگر ہم حضور کو اپنا نبی جانتے ہیں، آخری نبی ہیں، آپ پر قرآن اترا ہے، آپ کو معجزات دیے گئے ہیں، آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ تاجدار مدینہ ہیں، آپ سب کچھ ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑا رتبہ مقام آپ کا ہے، ہم آپ کو جانتے ہیں، لیکن آپ کی باتوں کو اگر ہم نہ مانیں تو ہمارے اور مخالفین میں فرق کیا باقی رہ جائے گا؟ ہم ماننے والے بنے، ہم ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے بنے کہ یہ میرے آقا کا پسندیدہ کام۔ آج دنیا میں جتنے حالات کھڑے ہو رہے ہیں وہ سیرت نبوی کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ جتنے حالات دنیا میں ہیں، وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، وہ طلاق کا معاملہ ہو یا کسی اور معاملہ، جہاں کئی پریشانی آئے گی سمجھنا اس نے دین کے خلاف کام کیا ہوگا، جہاں کئی حالات کھڑے ہوں گے سمجھنا دینداری اور شریعت و سنت کے خلاف کام کیا ہوگا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، احمد آباد کا ابھی جو واقعہ عائشہ نامی عورت کا پیش آیا، کیا شریعت کے مطابق چل کر اس سے جہیز کا مطالبہ نہ کیا گیا ہوتا، اس کو ٹارچر نہ کیا گیا ہوتا، اس کو ستایا نہ گیا ہوتا، اسے پریشان نہ کیا گیا ہوتا، تو کیا یہ حالات کھڑے ہوتے؟ کیا اس کو خودکشی کرنی پڑتی؟ جب کبھی بھی اس طرح کے حالات کھڑے ہوتے ہیں، یاد رکھنا کہ اس گھر میں اسلام شریعت و سنت کے خلاف کیا گیا ہوگا، تبھی اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قانون عطا کیا ہے جسے اسلام کہتے ہیں، ہم اس کے مطابق چلیں، اس قانون کے مطابق چلیں، سنت کے مطابق چلیں، شریعت کے مطابق چلیں، تو انشاءاللہ دنیا میں اور آخرت میں ہم کامیاب ہوتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ سرخ روئی عطا کریں گے۔ صحابہ کو اللہ نے کیسا غلبہ عطا کیا؟ وہ حضور کی باتوں کو مان کر چلتے تھے، کیسا غلبہ عطا کیا، کیسا غلبہ عطا کیا کہ افریقہ کے جنگل کے دہانے پر کھڑے کھڑے اعلان کر رہے ہیں، اے جانوروں نکلو، ہم یہاں آرام کرنا چاہتے ہیں، تو شیر نکل رہا ہے، درندے نکل رہے ہیں، اور پھاڑ کھانے والے نکل رہے ہیں، موذی اور زہریلے جانور نکل رہے ہیں، جنگل خالی کر رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا ایمان آج کتنا کمزور ہو گیا کہ میرے اور آپ کے کہنے پر ایک کرایہ دار مکان بھی نہیں خالی کرتا۔ ہم کتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی
کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کے مطابق چلے۔ اسلام کسی کا بنایا ہوا قانون نہیں، اسلام اللہ کا اتارا ہوا قانون ہے، ساتوں آسمان سے اترا ہوا قانون ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور حضور نے ہم تک پہنچایا ہے۔ میرے بھائیوں، اس قانون کے مطابق ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور اس کے مطابق اگر ہم نہیں چلے دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا یہاں جمع ہونا کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ واقعتاً یہ بڑی نورانی محفل ہے کہ آپ حضرات جمع ہوئے، یہاں کچھ باتیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، نیک کام کرنے کی آج ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ ہم نیکیوں میں لگ جائیں گے، نیک اعمال میں لگ جائیں گے، اللہ سے دعا کرنے والے بن جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم تہجد پڑھیں، رات کی تنہائی میں اٹھیں، 2-4 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے مانگے، اللہ سے ہدایت مانگے۔ اللہ، ہم سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں چلا لیجئے سیدھے راستے پر۔ مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنے شیخ کے حوالے سے لکھا ہے، فرمایا 40 دن تک اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے، ہدایت کے راستے پر چلا دیجئے، 40 دن کے بعد اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیں گے۔ تو ہم دعا مانگے اللہ، اور اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ ایک چیز میں بتلا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ رات میں اگر اٹھنے کی توفیق ہو جائے، بیدار ہونے کی توفیق ہو جائے، دعا مانگنے کی توفیق ہو جائے، کیا مانگو گے میرے بھائیوں؟ اللہ سے بہت بڑی مانگنے کی چیز، سب سے بڑی مانگنے کی چیز کیا ہے؟ یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمیں مل جا۔ وہ خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں بہت سیدھے سادے اشعار میں یہ بات کہی ہے کہ آقائے گدا پرور حاضر ہو تیرے در پر۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا میں صبح نور کے تڑکے میں جب اٹھا سو کر تیری رحمت کے دروازے کھلے پائے، یعنی صبح بالکل نور کے وقت میں جب میں بیدار ہوا تو اللہ آپ کی رحمت کے دروازے ہم نے کھلے پائے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ صبح نور کے تڑکے میں جب اٹھا میں سو کر تیری رحمت کے دروازے کھلے پائے، آقائے گدا پرور حاضر ہوں تیرے در پر، اور تو تجھ سے کیا مانگوں بس تو ہی مل جائے۔ اللہ سے اللہ کو مانگو، اے اللہ آپ مل جائیے۔ اللہ مل گیا، سب کچھ مل گیا، اللہ مل گیا سب کچھ۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ بھینس پالتے ہیں، بھینس تو سمجھتے ہیں، بھینس پالتے ہیں، اور جو بھینس کے کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، وہ جب کہیں بھینس خریدنے جاتے ہیں تو کیا سوال کرتے ہیں؟ یہ سوال ہوتا ہوگا کہ یہ کتنا دودھ دیتی ہے۔ کوئی کیا یہ سوال کر سکتا ہے بھینس کے بیچنے والے کو کہ یہ گوبر کتنا دیتی ہے؟ ظاہری بات ہے کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی پاگل کہے گا اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کی بھینس گوبر کتنا دیتی ہے، تو کوئی پاگل کہے گا کہ اس کو پاگل خانے میں لے جایا جائے۔ ایک لطیفہ یاد آیا، وہ بھی سناتا چلوں۔ ایک صاحب کہیں بھینس خریدنے گئے، اور اس زمانے میں دستور تھا، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں، کہ بھینس دیکھ لیتے اور جہاں پسند آ جائے اور خریدنے والا یہ کہے کہ چائے منگوا لو، تو یہ چائے منگوا لینا نشانی ہوتی تھی کہ سودا منظور ہے۔ پتہ نہیں اب یہ ہے نہیں ہے، اللہ بہتر جانے۔ تو 2 آدمی بھینس خریدنے گئے، اور دونوں میں سے ایک نے دیکھ کر کہا چائے منگوا لو، چائے کا کہا، اور دوسرے نے کہا ایک منٹ رک جانا۔ رکنے کے بعد کہا چائے مت منگوانا۔ کہا کیوں؟ کہا اس کی ایک آنکھ ٹیڑھی ہے، بھینس کی ایک آنکھ ٹیڑھی ہے۔ تو بھینس بیچنے والا کہہ رہا ہے لے جانے، اتنی اچھی بھینس ہے، اتنا دودھ دیتا ہے، تو بھینس دودھ نکالنے کے لیے لے جاتا ہے کہ بھینس کی آنکھوں میں دیکھ کر کیا اس کے پاس پیپر پڑھوانے والا ہے، نیوز پیپر پڑھوانے والا ہے اس کے پاس؟ بہرحال یہ تو لطیفہ ہو گیا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں کہہ رہا تھا کہ جب بھینس خریدنے والا بھینس خریدنے جاتا ہے تو یقیناً وہ یہ سوال کرے گا کہ یہ دودھ کتنا دیتی ہے، گوبر کا سوال نہیں کرے گا۔ حضرت فرماتے ہیں
گوبر کا سوال اس لیے نہیں کیا جاتا کہ وہ تو مفت میں ملنے والا ہے، دودھ اصل ہے، وہ مل گیا تو گوبر تو مفت میں آئے گا۔ اسی طرح اللہ سے اللہ کو مانگو، اصل اللہ ہے، اللہ مل گئے تو دنیا تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، وہ تو آٹومیٹک ساتھ آ جائے گی۔ اللہ سے اللہ کو مانگا جائے، اے اللہ آپ مل جائیے، اے اللہ آپ مل جائیے۔ میرے بھائیو ارادہ کرو انشاءاللہ ہم نیکیوں کی طرف راغب ہوں گے، نیکیوں کی طرف چلیں گے اور انشاءاللہ اسلام پر چلیں گے اور اسلام پر مر مٹیں گے۔ جب بھی کوئی خیر کا کام ہمارے سامنے آ جائے ہم چلیں، ہم اس کی طرف چلیں اور اس میں دیر نہ کریں، اس میں تاخیر نہ کریں، فوراً جیسے نیکی کا ارادہ ہو اس پر کر گزریں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک نیکی کا راستہ بتلاتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اس وقت کورونا کال سے ہم گزرے ہیں اور پتہ نہیں دوبارہ اس کی اعلانات کچھ سننے میں آ رہے ہیں۔ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس بلا کو اور اس مصیبت کو دنیا سے ختم فرما دے۔ حرمین شریفین کو ٹوٹل اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ کھول دے اور ساری دنیا کا نظام اللہ عافیت والا بنا دے اور اس بیماری کو ختم کر دے۔ اس بیماری میں آپ حضرات کے سامنے ہیں، بہت مصیبتیں جھیلی لوگوں نے، بڑی پریشانیاں آئی، بڑا نقصان ہوا۔ ان نقصانات میں جو چیزیں متاثر ہوئی ہیں ان میں ہمارے مدارس دینیہ بھی متاثر ہوئے۔ میں آج یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے کہہ کر اب میں اپنی بات آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ میں ایک اپیل لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میں جہاں پڑھاتا ہوں جامعہ فیض سلیمانی موٹی نرولی، جس کے بانی مبانی استاد محترم حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب دامت برکاتہم ہیں، وہ اس مدرسے کو چلاتے ہیں، میں وہاں پڑھاتا ہوں۔ ہمارے مدرسے میں بھی حالات آئے، ہر مدرسہ اس سے متاثر ہوا اور ہر روز یا ہر ہفتے آپ کے سامنے اعلانات ہوتے ہوں گے۔ آج بھی آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ یہ مدرسہ جس میں 400 طلبہ رہنے والے اور پڑھ کر چلے جانے والے، ٹوٹل 400 طلبہ تعلیم لیتے ہیں اور پھر اس مدرسے کے تحت دوسرے کئی مکاتب چلتے ہیں۔ پھر ایک شعبہ حضرت قاری صاحب نے یہ بھی قائم کیا ہے کہ کچھ معذور طلبہ اس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو گونگے، بہرے، اپاہج قسم کے ہوتے ہیں، ان کی تعداد 40 رہتی ہے۔ تو یہ ایک نظام چل رہا ہے، مدرسہ چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا کام آنے والا ہے، اور دنیا کی پاورفل چیز، دنیا کی طاقتور چیز اور بہت بڑی طاقتور چیز آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، اور وہ میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں۔ فرشتوں نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھا، اے اللہ آپ کی مخلوق کو ہم نے دیکھا، زمین کو ہم نے دیکھا، زمین کی چیزوں کو ہم نے دیکھا، ان ساری چیزوں میں سب سے زیادہ پاورفل چیز اور سب سے زیادہ طاقتور چیز اگر ہمیں کوئی لگی تو وہ آپ کے بنائے ہوئے پہاڑ ہیں۔ پہاڑ کے بارے میں ہمیں لگتا ہے یہ سب سے زیادہ مضبوط، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہے۔ کہا کون سی چیز؟ کہا لوہا، پہاڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے، لوہا بہت پاورفل۔ تو فرشتوں نے سوال پوچھا لوہا سب سے زیادہ طاقتور؟ کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز۔ کہا کون سی؟ فرمایا آگ، لوہے کو آگ میں رکھو، آگ اس کو موم بنا دے گی۔ کہا تو پھر آگ سب سے زیادہ طاقتور؟ کہا نہیں، اس سے زیادہ طاقتور پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ کہا تو پھر پانی سب سے زیادہ طاقتور؟ کہا نہیں، ہوا اس سے زیادہ طاقتور ہے جو پانی کے بہاؤ کو بھی روک دیتا ہے۔ کہا اس سے زیادہ طاقتور کوئی چیز؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بھائیوں، پہاڑ سے زیادہ طاقتور، لوہے سے زیادہ طاقتور، آگ سے زیادہ طاقتور، پانی سے زیادہ طاقتور اور ہوا سے زیادہ، ان سب سے طاقتور اللہ فرماتے ہیں آدم کی اولاد میں سے کوئی بندہ جب 1 روپیہ اپنے جیب سے نکال کر میرے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو یہ سب سے زیادہ طاقتور۔ اور میں نے اس حدیث پر جب غور کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ پیسہ سب سے زیادہ طاقتور کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہاڑ ہو، لوہا ہو، آگ ہو یا پانی ہو یا ہوا ہو، یہ ساری چیزیں ان میں سے کسی میں طاقت نہیں ہے کہ جو جہنم کی آگ کو بجھا سکے، لیکن اللہ کے راستے میں دیا ہوا پیسہ وہ ہے جو جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ تاثیر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نام پر دیتے ہوئے جائیں، اللہ کے واسطے دیتے ہوئے جائیں۔ جو صدقات دیتا ہے
اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والے سے محبت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی، دو چار آدمی دوست و احباب بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی بھکاری آ جائے، کوئی سوال کرنے والا آ جائے اور کہے اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، اور سب اس کو یہ کہے چلے جاؤ، آگے جاؤ، معاف کرو، آگے جاؤ، ان بندوں میں ایک بندہ چپ چاپ اپنے دوستوں کے درمیان سے اٹھ کر چلا جائے، کسی کو پتہ نہ چلے کہاں گیا، کوئی یہ سمجھے یہ استنجا کرنے گیا ہوگا، کسی کام سے گیا ہوگا، لیکن یہ چپ چاپ جا کر تنہائی میں اس سائل کو بلاتا ہے، بھکاری کو بلاتا ہے اور اسے چپ چاپ نکال کر صدقہ دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس صدقہ کرنے والے سے محبت فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نام پر زکوٰۃ، صدقہ للہ ہم دیتے رہیں، اور یہ آپ کے سامنے موقع ہے، آپ یہاں سے جب نکلیں ہمارے کچھ ساتھی دوست و احباب باہر کھڑے رہیں گے، آپ سے جو ہو سکے دیتے ہوئے جائیں، آج بھی دیں، کل جمعہ میں بھی اعلان ہوگا، دیتے جائیں اور ثواب لوٹتے جائیں۔ یہ اللہ کی بینک میں ریزرو ہونے والی چیز ہے، یہ اللہ کے بینک میں جمع ہونے والی چیز ہے۔ اور پھر جو معراج ہے، جمعہ کی رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں خاص طور پر درود شریف کا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ اور جمعرات کی رات کو خاص درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ہم درود پاک کا بھی اہتمام کریں، صدقات کا بھی اہتمام کریں، اور صدقے سے بلا دور ہوتی ہے، صدقے سے مصیبتیں دور ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اللہ کے راستے میں کچھ دے دیں، بہت بڑی مصیبت آنے والی ہو، اللہ صدقے کے نتیجے میں اس کو ہٹا دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، عشق عطا فرمائے، اللہ اپنے نبی کی عظمت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آج کے ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اور ایک بار پھر میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص اپنے سے جو ہو سکے وہ مدرسے کا تعاون کرتے ہوئے جائیں، اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله۔ اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار۔ اللهم إنا نسألك تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية۔ اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا الله۔ اے اللہ، ہم آپ کے بگڑے ہوئے بندے آپ کے دربار میں معافی کی بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہم بہت مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں، اے اللہ بڑے پاپی ہیں اور اقراری مجرم ہیں۔ ہم آپ کے دربار میں اے اللہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم بڑے مجرم ہیں، ہم پاپی ہیں۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ کرم فرما دیجئے، اے اللہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ عافیت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ عافیت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا میں بڑے نازک حالات ہیں، اے اللہ اس کورونا کی وبا کو ختم فرما دیجئے، امن و امان عطا فرما، عافیت نصیب فرما، اور اے اللہ ہم مسلمانوں پر خاص توجہ فرما، رحم فرما۔ مسلمان پوری دنیا میں جہاں کہیں پریشان حال ہے
اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بالخصوص اس ملک میں اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو امن و امان عطا فرما، امن اور آشتی عطا فرما، سکون عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ دشمن کا منہ کالا فرما، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین آپ کا کرم ہے، آپ نے ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ آپ کا کرم ہے، آپ نے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ اس مسجد میں جس شان سے آپ نے جمع کیا ہے کل جنت الفردوس میں بھی اسی طرح جمع کر دینا۔ اے میرے اللہ ہم بہت مجرم ہیں، معاف کر دے۔ اے اللہ وہ وقت آنے والا ہے جب ہماری جان نکال دی جائے گی، ہم انتقال کر جائیں گے۔ اے اللہ آج ہم اپنے ہاتھوں سے کپڑے اتارتے ہیں، کل ان کپڑوں کو کوئی کینچی لا کر کاٹ دے گا، اسے نکال دیا جائے گا، اسے بدن سے اتار دیا جائے گا، اے اللہ تختے پر ہمیں لٹا دیا جائے گا۔ اور اللہ آج ہم اپنے ہاتھ سے غسل کرتے ہیں، کل کو کوئی اور غسل دے رہا ہوگا، اے اللہ دوسرے لوگ پانی گرم کر رہے ہوں گے، ہمیں نہلایا جائے گا، اے اللہ کفن پہنا دیا جائے گا، قبر میں اتار دیا جائے گا۔ اے اللہ اس وقت سے پہلے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے کتنے جنازے اپنے کاندھوں پر اتارے، کتنے مردوں کو قبر میں اتار دیا، کتنے جنازوں کو کاندھوں پر اٹھایا، کتنے مردوں کو قبر میں اتار دیا، کتنوں کو کفن پہنایا، لیکن اے اللہ میں موت نہیں یاد آئی، اے اللہ میں موت نہیں یاد آئی۔ اے اللہ ہمیں اپنا ڈر نصیب فرما، ہمیں اپنا خوف عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں نیکی کے راستوں پر چلنے والا بنا، برائی سے ہماری حفاظت فرما، قبر کا مرحلہ ہمارے لیے آسان کر دینا۔ اے اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب کر دینا، اللہ نصیب کر دینا۔ اے اللہ بغیر ایمان کلمے کے جانے سے بچا لینا۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوال ہمارے لیے آسان کر دینا۔ اے اللہ آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے ایک سجدہ ہمارے پاس نہیں ہے، اے اللہ ایک سجدہ ہمارے پاس نہیں ہے، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے۔ میدان محشر میں ہمارا حساب مت کرنا ہے اللہ۔ اے اللہ ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے آپ اپنے ایک بندے کو اپنے پاس بلائیں گے اور بلا کر کہیں گے تو نے گناہ کیا تھا، وہ بندہ قبول کرے گا۔ اللہ آپ یاد دلائیں گے تو نے فلاں گناہ کیا تھا، اے اللہ آپ اسے معاف کر دیں گے، گناہ گنواتے رہیں گے اور معاف کرتے جائیں گے۔ اے اللہ فرمائیں گے جا دنیا میں نے تیرے گناہ چھپا دیے تھے، آج میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اے اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا کر لینا، ہمارے ساتھ بھی ایسا کر لینا، ہمیں گناہ گنوا کر اے اللہ معاف کر دینا، اے اللہ معاف کر دینا، اے اللہ معاف کر دینا، اے اللہ جنت کا فیصلہ ہمارے لیے کر دینا، ہمیں جنت عطا فرمانا، ہمیں جنت عطا فرمانا، ہمیں جنت عطا فرمانا۔ اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت کرنا۔ اے اللہ بہت سے لوگ اس کورونا میں آپ کو پیارے ہو گئے، بڑے بڑے علماء آپ کو پیارے ہو گئے، اے اللہ کئی لوگ انتقال کر گئے۔ اے اللہ جتنے مسلمان اب تک انتقال کر چکے ہیں اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، پوری امت مسلمہ کے مرحومین کی مغفرت فرما، قبروں کو نور سے منور فرما، اور اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عاجلہ قائمہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ مدارس کا تو حامی و ناصر بن جا، مددگار بن جا، مدرسوں کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے یہ بھائی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی مدرسے کا تعاون کرتے ہوئے جائیں گے، اے اللہ ان کے دینے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے دینے کو قبول فرما، اور جس ارادے سے یہ دیں اے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، ان کی مصیبتوں کو اور ہم سب کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، تلاوت قرآن عطا فرما، حلاوت قرآن عطا فرما، عشق قرآن عطا فرما، عظمت قرآن عطا فرما، فہم قرآن عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو قبول فرما، یہاں کے امام کو قبول فرما، یہاں کے مصلیوں کو قبول فرما، یہاں کے ذمہ داروں کو قبول فرما۔ اے اللہ اتنے سارے لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کسی ایک کی آمین کو بہانہ بنا کر ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو بخش دے، جنہوں نے دعا کے لیے کہا لکھا یا جو ہم سے توقع رکھتے ہیں یا جن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو مانگا
پورا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما۔ امت مسلمہ میں جتنے مقروض ہیں ہم سب کے قرضوں کی ادائیگی کا غیبی انتظام فرما، اور اللہ امت میں جتنے بچے بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اللہ ان کی رکاوٹوں کو دور فرما، انہیں بہتر جوڑے نصیب فرما۔ اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنا فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اهله۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔